बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में खालिद बिन वलीद की हम किस्त नंबर 11 में खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं खालिद बिन वलीद का सफर जो वो कर रहे हैं मदीना को। और ये उस वक्त का वाक़या है जब वो मुसलमान नहीं हुए थे और वो मदीना की तरफ चले जा रहे थे और जंग ओहद का जिक्र कर रहे हैं अपने ख्यालों में। तो उनके ख्यालात को हम भी आपके सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों, जंग ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से गिराने वाले कुरैश आप पर तलवारों से हमला करने ही वाले थे कि साद बिन अबी वक्कास ने अपने सगे भाई अतबा पर हमला कर दिया। अतबा अपने भाई का गजब देखकर भाग निकला, गजब देखकर भाग निकला। तला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर उठाया और आप पूरी तरह से होश में थे और इस दौरान आपके साथियों ने इन आदमियों को भगा दिया था जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया था। मौरख लिखते हैं कि साद बिन अबी वक्कास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। साद कहते थे, मैं अपने भाई को कत्ल करके इसके जिस्म के टुकड़े कर देना चाहता हूँ जिसने मेरी मौजूदगी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। वो अकेले ही कुरैश की तरफ दौड़ने की कोशिश करते थे। इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें रुकने का हुक्म ना देते तो वो भी कभी ना रुकते। कुरैश गालबन बहुत ही थक गए थे, वो मारके से मुंह मोड़ गए। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने आपके जख्मों की तरफ तवज्जो दी। जो औरतें आपके साथ थीं उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पिलाया, कपड़ों से जख्म साफ किए। इस वक्त ये देखा गया कि खुद की जंजीरें, टूटी हुई कड़ियां, जो टोपी होती थी लोहे की उसके साथ जंजीरें लगी होती थी, ये उसकी बात कर रहे हैं। खुद की जंजीरों की टूटी कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की हड्डी में उतरी हुई थी। एक सहाबी अबू अबैदा जो अरब के एक मशहूर जरा के फरजान थे आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों से कड़ियां निकालने लगे, लेकिन हाथों से कड़ियां न निकली। आखिर अबू अबैदा ने दांतों की मदद से एक कड़ी निकाल ली। जब दूसरी कड़ी निकाली तो कड़ी तो निकल आई, लेकिन अबू अबैदा के सामने के दो दांत टूट गए। इसके बाद लोगों ने अबू अबैदा को अबू जबेदा कहा, लाजम कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है वो आदमी जिसके सामने वाले दांत ना हो, फिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि इसके बाद अबू अबैदा ऐसे खूबसूरत दिखते थे कि उनके चेहरे से निगाह नहीं हटती थी। उम्मे अमीन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थी, आप पर झुकी हुई थी। इस वक्त तक आपकी तबीयत संभल चुकी थी। अचानक एक तीर उम्मे अमीन को पीठ पर आके लगा और इनके साथ ही दूर से कहका सुनाई दिया। सबने इधर देखा तो कुरैश का एक आदमी हब्बान बिन मारका दूर खड़ा हंस रहा था। इसके हाथ में कमान थी। ये तीर इसने चलाया था। वो हंसता हुआ पीछे को मुड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीर साद बिन अबी वक्कास को देकर कहा, ये शख्स यहां से तीर लेकर ही वापस जाए। साद ने जो तमाम मुकबैल में तीर अंदाजों में खुसूसी शोहरत रखते थे, कमान में तीर डालकर हब्बान पर चलाया। तीर हब्बान की गर्दन में उतर गया। साद की तमाम साथियों ने बड़ी जोर से कहका लगाया और हब्बान ने डगमगाते हुए चंद कदम उठाए और वो गिर पड़ा। आज खालिद जब मदीना की तरफ चल बढ़ता जा रहा था और ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर ही ऊपर उठती आ रही थी, इसे अपने कुछ साथी याद आए। अकीदों के इख्तलाफ ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया था, लेकिन खालिद को यह ख्याल भी आया कि बाज लोग अपने अकीदे को इसलिए सच्चा समझते थे कि वो इसके पैरोकार होते हैं। हक और बादल के फर्क को समझने के लिए बड़ी मजबूत शख्सियत की जरूरत होती है। एक सवाल इसे फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूं? अपना अकीदा मदीना वालों पर ठोंसने के लिए या इनका अकीदा अपने ऊपर मुसलत करने के लिए? इसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या ये सच है कि तुम मदीना जा रहे हो?
کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون اس کے سامنے بہہ گیا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر بھی تھے۔ قریش جو معرکے سے منہ موڑ کر گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا کہ تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹائے۔ خالد دیکھ چکا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ یہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کا حکم دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آ ملے تھے۔ اب پھر ابن کما لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے۔ وہ عمارہ اپنے قریب پڑے ہوئے تھے، 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمی سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھائی لی اور قریش کے مقابلے کے لیے ڈٹ گئی۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہ پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گر پڑا۔ عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا اور اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد بہت اور شکل و صورت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتے تھے۔ ابن کما مصعب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ مصعب تیار تھے، انہوں نے ابن کما کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن کما کا ایک وار مصعب پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے اس ابن کما پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن کما نے ذرا پیر رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن کما کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن کما نے عمارہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن کما کی طرف بڑھے، لیکن ابن کما نے پینترا بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وار کیا جو آپ کے خود پر پڑا، لوہے کی ٹوپی پر پڑا، اور تلوار خود میں پھسل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر لگی۔ آپ کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا، آپ زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن کما نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرے لگاتا ہوا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی سنی، اور قریش تو خوش ہو ہی رہے تھے۔ مسلمانوں پر جب اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا کہ حوصلہ ہار بیٹھے اور اللہ کی پہاڑی، احد کی پہاڑی کی طرف پسپانے لگے۔ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شودا بھاگتے ہوئے مسلمانوں کی ایک للکار سنائی دیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت جسم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شدائی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں اس آگ بگولا کر دیا اور وہ پیادہ تھے، لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاع بن داکش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی، اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے۔
لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین تخمی دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑسواروں کا نشانہ مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پاسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توقع میں چلے گئے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کی جان سے مار ڈالا گیا، اور جو بچ گیا وہ بھاگ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 باقی تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہ آ رہا۔ مسلمان یہ سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام میں بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخمیوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کے تھک چکی تھی، آپ کے پاس آ پہنچی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگی اور سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی کہ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہے۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔